اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں یہیں سے مکہ کی حیثیت بدلتی ہے. جس مکہ کو ام الخبائث کہا جاتا تھا، ساری بستیوں برائیوں کی ماں، اس مکہ کو ام القری کہا جانے لگا، تمام بستیوں کی ماں. جو ساری برائیوں کی جڑ تھا مکہ، اس کو قرآن نے بابرکت بنا دیا اور ام القری بنا دیا. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. سارے مہینے تو 29-30 تاریخ کے ہوتے ہیں نا، لیکن سب سے بڑا مہینہ اور سب سے مبارک مہینہ کون سا ہے؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ. یہ رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں کا سردار کیوں کہا گیا؟ سید الشہور کیوں ہے؟ اس مہینے میں ایسی کون سی چیز ہے جس وجہ سے اس مہینے کو سب سے بڑی فضیلت مل گئی اور یہ سارے مہینوں کا سردار کہلایا؟ اس کی وجہ ہے اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو رمضان کا مہینہ سید الشہور بن گیا، تمام مہینوں کا سردار بن گیا. اور سنیے، مہینہ تو سارے مہینوں کا سردار بن گیا. جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو بھی اللہ رب العالمین نے عظمت والی قرار دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اور اس رات میں جس رات میں قرآن اترا ہے شب قدر، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف. اگر ترازو کے پلڑے پہ رکھ دی جائے تو ایک رات کی عبادت کا پلڑا بھاری ہوگا، 1000 مہینوں کی عبادت کا پلڑا اڑ جائے گا. ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کا جاگ لینا، شب قدر میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے کاؤنٹ کریے ذرا. 12 مہینے کا ایک سال، 12 مہینے کا ایک سال. 1000 مہینے کو 12 سے ڈیوائیڈ کیجئے، 83 یا 84 سال بنے گا. 83 یا 84 سال. یعنی ایک شب قدر کا جاگ لینا. 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، وہ ہم سے چھپا لی گئی، بتائی نہیں گئی. ہمیں 5 جاگنا ہے، 5 میں سے کوئی ایک ہے. تو ایک رات کا جاگنا 83 یا 84 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے. غور کیجئے، کیوں اس رات کو یہ عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ اس رات میں قرآن اترا. ذرا اندازہ لگا رہے ہیں ان بچوں نے اپنے سینے میں کون سی کتاب کو محفوظ کیا ہے؟ جو کتاب شہر کی حیثیت بدل کر ام القری بنا رہی ہے، جو کتاب کا نزول رمضان کو سید الشہور تمام مہینوں کا سردار بنا رہا ہے، جو قرآن اس رات کو جس رات میں اترا اس رات کو 83 یا 84 سال کی عبادت کے برابر قرار دے رہا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر. اور سنیے، یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، جبرائیل قرآن کے لانے سے پہلے وہ عام فرشتے تھے. قرآن کو لانے سے پہلے ان کی گنتی عام فرشتوں میں ہوتی تھی. لیکن جب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر نازل ہوئے، اترے، تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لانے کی برکت سے جبریل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. حضرت جبریل تمام فرشتوں کے سردار کیوں بنے؟ کیونکہ وہ قرآن لے کر آئے. جب تورات لے کر آئے تو عام فرشتے تھے، زبور لے کر آئے تو عام فرشتے تھے، انجیل لے کر آئے تو عام فرشتے تھے. اس سے پہلے بھی جو صحیفے نازل ہوئے ان کو جو لایا عام فرشتہ تھا. لیکن جبرائیل جب نبی اکرم پر قرآن لے کر آئے تو اللہ نے جبرائیل کو کیا بنایا؟ سید الملائکہ. اے جبرائیل، آج کے بعد تم تمام فرشتوں کے سردار ہو کیونکہ تم قرآن لے کر جا رہے ہو. اور سنیے، قرآن جس نبی پر اترا
قرآن کے آنے سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ ایک قوم کے لیے تھے، ایک برادری کے لیے تھے، ایک بستی کے لیے تھے، لیکن قرآن جس نبی پر اترا اللہ رب العالمین نے اس نبی کو ساری دنیا کا نبی بنایا، ساری کائنات کا نبی بنایا، اور اتنا ہی نہیں، قرآن جس نبی پر اترا اللہ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار سید الانبیاء بنا دیا اور امام بھی بنا دیا، امام الانبیاء۔ بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی اور سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیوں؟ اتنا بڑا مقام نبی کو کس نے دیا؟ قرآن کریم نے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے مکہ کو ام القرآن بنا دیتا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو رمضان کو سید الشہور بنا دیتا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر بنا دیتا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو جبریل کو سید الملائکہ بنا دیتا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائیوں جو محمد الرسول اللہ کو سید الانبیاء اور امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ قرآن جو پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے میرے خیال سے سب سے اچھی ایپ جو ہے وہ اسلام 360 ہے۔ میں اس کو کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو